السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کا ایک مقولہ ہے رب دارت نافعۃ کہ بعض اوقات غلط کاموں کے نتائج بھی عمدہ نکلتے ہیں۔ 2006 میں ڈنمارک کے ایک چھوٹے سے اخبار نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اور ناپاک خاکے شائع کیے۔ ان خاکوں کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا۔ کتنے ہی ملکوں میں شدید ہنگامے ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں، جلسے ہوئے، جلوس نکالے گئے، لیکن بدقسمتی سے اس احتجاج کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے یورپ کے دوسرے ممالک نے بھی ان خاکوں کو پبلش کرنے کی مذموم حرکت کر ڈالی۔ تو پھر سنجیدہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ ایسا ہوا کیوں ہے۔ اس سوال پر دنیا بھر میں کتنے ہی سیمینار اور ڈیبیٹس ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے حقوق کے حوالے سے مضامین اخبارات میں شائع ہوئے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ بے شک مسلمانوں نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا نہیں کیے، ان کی سیرت کو لوگوں تک ان کی زبان میں نہیں پہنچایا گیا۔ تو پھر سارے ارباب فکر و دانش نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، ان کے افعال اور ان کے معاملات کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا بھر میں ایک نئے انداز سے چرچا شروع ہوا۔ عربی زبان میں خاص طور سے سیرت پاک پر درجنوں کتابیں تالیف کی گئیں، اور سیرت پاک کی کتابوں کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسلام دشمنوں کی اس حرکت کے بعد سیرت پاک پر جتنی کتابیں شائع ہوئیں، تقسیم کی گئیں یا ان کا مطالعہ کیا گیا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ رب دارت نافعۃ کہ بعض اوقات غلط کاموں کے نتائج بھی عمدہ نکلتے ہیں۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی سیرت النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس گروپ میں ہر جمعہ کو ایک آڈیو شیئر کروں گی۔ یہ آڈیو عام فہم انداز میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ الفاظ نہایت آسان اور سادہ ہوں گے تاکہ معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی انہیں سمجھ سکے انشاءاللہ۔ کوشش ہوگی کہ کچھ اس انداز میں ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، کہانی کا سا انداز لیے ہوئے، اور بہت ہی مختصر آڈیو، کیونکہ لمبا آڈیو میں بھی زیادہ نہیں کر پاتی۔ اور اس پر مختصر آڈیو پہ اس لیے میرا زیادہ دھیان ہے کہ اس پر پابندی برتی جا سکے اور اس کے لیے اپنی مصروفیات میں سے آسانی سے وقت نکالا جا سکے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا گیا، رول ماڈل بنایا گیا، تو ضروری تھا کہ ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کے معاملات، ان کی عادات کو محفوظ کیا جائے، تاکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا اخلاق اور کردار ادا کرنا چاہے، اس کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہو۔ قرآن کی حفاظت کا جہاں تک وہ ہے بات ہے کہ اس کا ذمہ تو خود اللہ تعالیٰ نے براہ راست لیا ہوا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم ہی ہیں جس نے قرآن ذکر نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے کا کام یہ مسلمانوں کے ذمے آیا۔ الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 1400 سال سے ہمارے لیے روشنی کا مینار بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک محبت کرنے والے، ایک شفیق باپ کی طرح ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز سکھائی، تہذیب سکھائی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے، غسل اور طہارت کے طریقے سکھائے۔ شاید ہم اپنے والد کے بارے میں بھی وہ سب کچھ نہیں جانتے جتنی تفصیل ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے۔ اپنے نجی معاملات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو ہے رکھے۔ بڑی قربانی ہے یہ، اپنی پرائیویٹ زندگی کو کھولنا کسی کے سامنے۔ بے شک ہمارے والدین کی زندگی کا جو نجی حصہ ہے وہ اولاد کی نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں، کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے آپ نے بتایا، طہارت کے معاملات کیسے ہیں آپ نے بتایا، شادی کے معاملات ہیں، یہ سب آپ نے اپنی امت کو سکھا دیے، اس لیے کہ آپ ایک استاد تھے، ایک باپ کی طرح تھے امت کے لیے۔
کیسے آپ سوتے تھے، کیسے آپ لیٹتے تھے، کیسے آپ کھاتے تھے، کھاتے وقت آپ کیسے بیٹھتے تھے، ایک ایک چیز کی تفصیل موجود ہے۔ صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ ہمارے سامنے بیان کیا۔ وہ ایک مبارک نسل تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کی صحبت نصیب ہوئی جنہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ ہم تک نہیں پہنچتا تو ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور میں بھی لے کر نہیں آ سکتے تھے۔ ہم سوچنا چاہتے بھی تو کیسے سوچتے؟ ایک محرومی کا سا احساس ہوتا ہم کو، ایک خلا رہ جاتا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بتانے کی وجہ سے پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ انشاءاللہ ہم سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں عمل کے پوائنٹس حاصل کر لیں۔ تو ہم سب اس وقت دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس کو رہنما بنا دے اور ہمارے دل کے اندر اتار دے، ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے۔ تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں کہ سیرت ہے کیا، کسے کہتے ہیں سیرت؟ سیرت کا لفظ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے تو اس سے کئی مختلف گوشے مراد ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ سیرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی ظاہری حال حلیہ، شکل کیسی تھی، آپ کا لباس کیسا تھا، جیسے بال کیسے تھے، حلیہ مبارک، مطلب یہ ساری چیزیں سیرت میں آتی ہیں۔ سیرت میں خلق بھی شامل ہے۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ جس میں اخلاق آتا ہے، ظاہری اور باطنی حال ان کے اندر آتا ہے۔ تو آپ کی عادتیں، آپ کا اخلاق، آپ کا حال حلیہ، تو ان تینوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہے، آپ کی پرسنالٹی سے ہے، کیونکہ خلق اور خلق سے مل کر ہی پرسنالٹی بنتی ہے۔ انہی کو شمائل کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو سیرت میں ہوتی ہے وہ ہے ایام النبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حالات اور واقعات پیش آئے وہ بھی سیرت کا حصہ ہیں۔ اور سیرت النبی سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا بھی علم ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں۔ کیا معاشرہ تھا اس وقت، اس وقت کا کیا حالات تھے وہاں کے، کیا رہن سہن تھا اس زمانے کا، اس وقت کا، اس زمانے کے لوگوں کی سوچ کا انداز کیا تھا، طرز زندگی کیسا تھا، کیا ان کے یہاں کے پرنسپلز تھے، کیا ان کے عقائد تھے، کیا ان کے اعمال تھے۔ تو اس معاشرے کا جس کا کہ حصہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبصورتی کو سمجھ سکیں۔ یہ بات ہم یاد رکھیں کہ سیرت اور حدیث جب بات ہوتی ہے تو حدیث اور سیرت یہ دو مختلف مضامین ہیں۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، قرآن و حدیث یہ دونوں اسلامی قانون کی بنیاد ہیں، لہٰذا حدیث کے بارے میں محدثین جو تھے وہ بہت محتاط ہیں۔ روایات کی سند پر بہت جرح ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، کرٹیسزم ہوتا ہے، جرح و تعدیل کہا جاتا ہے جس کو، اور حدیثوں پر جرح اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا تعلق شریعت اور قانون سے ہے، تو اس کا اوتھینٹک ہونا، مستند ہونا نہایت ضروری ہے۔ جبکہ سیرت جو ہے وہ فقہ یا قانون کا سورس نہیں ہے۔ سیرت سے کوئی قانون نہیں نکالا جاتا، اخلاقی قوانین تو نکالے جا سکتے ہیں سیرت سے، لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں نکالا جاتا، کوئی حکم نہیں نکالا جاتا اس سے۔ اس لیے حدیث کے برخلاف سیرت نگار سیرت کے معاملے میں لینینٹ رہے ہیں۔ تو محدثین جو جس طرح سے حدیث میں ہیں وہ الگ ہیں، اور سیرت نگار سیرت نگاری میں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ سیرت ہم سمجھیں کہ بائیوگرافی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احکامات دیے وہ حدیث ہے، اس کا تعلق قانون سے ہے۔ تو حدیث کے بارے میں محدثین انتہائی محتاط، بلکہ کافی حد تک بہت سخت، لیکن سیرت نگار سیرت کے بارے میں لینینٹ ہیں کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ضروری نہیں کہ سب بہت زیادہ اوتھینٹک ہوں۔ بعض واقعات ہم کو سیرت میں ایسے ملتے ہیں جس کی اسناد ضعیف ہیں، یا بعض واقعات ایسے ہیں جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے نا، اس کی چین آف نیریشن ہم کو نہیں ملتی، بس ایک واقعے کے طور پر جو ہے وہ سیرت میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو سیرت کے واقعات میں بعض دفعہ تساہل سے کام لیا جاتا ہے، لینینسی سے کام لیا جاتا ہے۔ تساہل سے اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ سارے واقعات سیرت میں غلط ہی بیان ہوئے یا بغیر سند کے بیان ہوئے، نہیں۔ حدیث کے مقابلے میں بات اگر آئے سیرت کی، تب یہ بات ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اگر کہا جائے تو سیرت میں تھوڑا سا تساہل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا حدیث کے واقعات پر زور دیا گیا اتنا زور سیرت کے واقعات پر نہیں دیا گیا۔ جن واقعات کی سند ویک دکھی وہاں سیرت کی کتابوں میں بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ دیکھیں یہ سند کمزور ہے۔
پڑھنے والا اس واقعے کو قبول نہیں کرتا نہ قبول کرے، اس کے ایمان پر زد نہیں پڑے گی، لیکن مستند حدیث کو اگر کوئی رد کرے کہ میں نہیں مانتا تو اس کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، اور جو ہے بحیرہ ساوج خشک ہو گیا اور اس کے ارد گرد کے گرجے جو ہے منہدم ہو گئے۔ اب بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ بریکٹ میں یا حاشیے میں کر کے ایسے لکھا ہوا ہے کہ اس پر اس روایت میں کلام کیا گیا ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی، کوئی درست تسلیم کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی مرضی۔ تو تساہل ہے، بعض واقعات میں تساہل ہے، تو جو واقعات جن کی سند نہیں ملتی ان پر تساہل ہے۔ کچھ واقعات جو سیرت میں ملتے ہیں سند کے لحاظ سے بہت زیادہ اوتھینٹک ہیں، بہت مستند ہیں، جیسے مثال کے طور پر واقعہ معراج، اس کا تعلق جو ہے سیرت سے، اس کا بھی تو واقعہ معراج تواتر سے کنٹینیوس جو ہے بیان ہوا ہے، اور چونکہ قرآن میں بھی واقعہ معراج کا ذکر ہے لہٰذا اس کا انکار انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ تو تساہل سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ساری کی ساری سیرت غیر مستند ہے یا ان اوتھینٹک ہے، صرف چند واقعات ہیں جو کہ غیر مستند ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ساتھ ہی ساتھ یہ بتا بھی دیا گیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں سیرت میں اس پہ کلام کیا گیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی مشتبہ ہے نا۔ تو یہ ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے، دماغ میں اٹھتا ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ اپنے روح کی حفاظت کرے اور آخرت کی کامیابی کی طلب کرے، اور دنیا میں بھی اس طرح رہے کہ اس کو کامیابی اور اطمینان نصیب ہو، اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ تو دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اور سعادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ بتا دیا کہ محبت تو کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جہاں تک محبت کا تعلق ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام لوگوں کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرق ہے، اس میں تعظیم ہے، تعریف کے ساتھ ایمان بہت ضروری ہے، آپ کو اللہ کا رسول ماننا بہت ضروری ہے، محمد رسول اللہ کہنا بہت ضروری ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جس نے کہا تھا انت رسول اللہ، لیکن محبت نہیں کرتا تھا آپ سے، وہ جنت میں نہیں جا سکا۔ اسی طرح دل میں محبت ہو اور زبان سے اقرار نہ کیا ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ نہیں مانا تو بھی جنت نہیں ملے گی۔ تو زبان سے اقرار کر لیا اور دل میں محبت نہ ہو، تعظیم نہ ہو، تب بھی جنت نہیں ملے گی۔ تو دونوں ہی ضروری ہے، ایمان بھی لانا ہے اور محبت بھی کرنی ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت چاہیے تو ذریعہ بھی بتا دیا کہ وہ تو رسول سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر ہی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ محبت کسی سے کیسے کی جائے۔ محبت کا تعلق جذبات سے ہے، اور جذبات جب تک ملوث نہ ہو محبت کا جذبہ کہاں سے ابھرے گا؟ محبت کے لیے ضروری ہے اپنائیت، قربت، جان پہچان کا ہونا، اس انسان کو قریب سے جانا جائے جس سے محبت کرنی ہو، اس کی صحبت اختیار کی جائے۔ دیکھیں جو صحابہ کا روٹ ورڈ ہے وہی صحبت ہے نا۔ تو صحابہ کا حال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکا کرتے تھے، ان کا کہنا ہوتا تھا فدا کا امی و ابی، آپ پر میرے ماں باپ بھی قربان، ایسا کہا کرتے تھے وہ، ایسی محبت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کیسی اتنی محبت تھی ان کو؟ وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وہ خوبی تھی جو کسی سے محبت کرنے کے لیے ہونی چاہیے، ہر طرح کا کمال، ہر طرح کا جمال آپ کے اندر موجود تھا، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوش مزاج، پاکیزہ تھے، ہمدرد تھے، بہترین مشورہ دینے والے تھے، وقت پر کام آنے والے تھے، نرم پہلو تھے، سختی نہیں تھی، بازاروں میں اونچی آواز نہیں لگاتے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، غصے میں سب سے دور اور رضا میں سب سے آگے، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ حیادار، سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، سچائی کے علمبردار اور بڑے امانت دار تھے، تکبر سے دور، صلہ رحم، شفقت اور رحمت کرنے والے، کشادہ اخلاق، لعنت ملامت سے بہت دور، جنازوں میں جاتے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلاموں کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہیں فرماتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی خدمت کرتے،
اپنے خادم پر غصہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ کبھی ان کو اف بھی نہیں کہا۔ تو ہم سوچیں کہ جن کا اخلاق، جن کا کردار ایسا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے گرویدہ نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ سیرت کے ذریعے سے ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائیں۔ ہم نے صحبت تو نہیں اٹھائی آپ کی، لیکن سیرت کے ذریعے ہم تصور تو لا سکتے ہیں کہ آپ کیسے تھے۔ جب انسان کسی کی شخصیت کو سنتا ہے، جانتا ہے، تبھی تو محبت پیدا ہوتی ہے، تبھی تو محبت بڑھتی ہے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، المرء مع من احب، کہ جنت میں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ سے زیادہ خوشی ہمیں کسی اور بات پر نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جد و جہد میں گزار دیا کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ ہر نیکی کا مقصد ہی آپ کا یہی تھا کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ وحی کے آغاز سے زندگی کے اختتام تک غلبہ دین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کرتے رہے۔ سیرت پڑھ کر بھی یہ جذبہ ابھرتا ہے الحمدللہ۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں ہمارا بھی ہاتھ ہو، آمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اب ہر جمعہ سے شروع ہوگا، چھوٹے چھوٹے سے آڈیوز کے فارم میں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔